وہ آہستہ سے شہریار کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ شہریار نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر اویس نے بولنا شروع کیا تھا۔ شہریار کب تک ناراض رہو گے اس سے؟ تم اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ بہت رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اویس اس کی جانب متوجہ تھا۔ شہریار نے چھت سے نظریں ہٹا کر ایک پل کے لیے اویس کو دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ نشہ اور غرور نہیں تھا جو ساری زندگی وہاں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس وقت ان آنکھوں میں قرب تھا، زمانوں کا قرب، اور پھر فرش کو گھورنے لگا تھا۔ اویس، میرے ہاتھ خالی ہیں، میں نے خود ہی اپنی واپسی کے سارے راستے بند کیے تھے، میں کس منہ سے دوبارہ جاؤں گا؟ اس کا لہجہ شکست زدہ تھا۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جو اپنی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ تمہیں پتہ ہے اویس، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن میرے دل کا ایک حصہ ہمیشہ تاریک رہتا۔ مجھے کبھی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں فجر آئی اور مجھے لگا جیسے میرا دل تاریکیوں سے نکل رہا ہے۔ میں جب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ہوتا ہے، اور ایسا جذبہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ شہریار اس طرح فرش کو گھورتے ہی بتا رہا تھا۔ پوری دنیا میں ایک یہی انسان تھا جس کے سامنے شہریار افندی اپنے دل کی بات کرتا تھا۔ وہ اویس کے سامنے صرف شہریار بن کر آتا ہے۔ یہ افندی کا ٹیگ تو وہ کہیں دور چھوڑ آتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شہریار، پہلے مجھے تم پہ غصہ آتا تھا، پھر مجھے تم پہ ترس آنے لگا، اور اب مجھے تم پہ رشک آتا ہے۔ شہریار نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ غصہ اس لیے آتا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ تم جو سب کر رہے ہو، تم مجھ سے باخبر تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تب تم اتنے آگے نہیں گئے تھے۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید تم لوٹ آؤ، لیکن نہیں، میں غلط تھا، تم نہیں آئے۔ اور اس کی بات پر شہریار کا دل زور سے کسی نے جکڑا تھا۔ تم ان کاموں میں اتنے آگے نکل گئے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے اور تمہیں یہاں بھیجنے کا کوئی مقصد بھی ہے۔ تم فرعون بنتے کہ اگرچہ فرعون نے خود کو خدا کہلوایا تھا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جیسے یہ دنیا ان کی جاگیر ہو، جیسے وہ یہاں ضمانت لے کر آئے ہوں۔ تم بھی ان میں سے ایک بن گئے تھے۔ تم نے خود کو خدا نہیں کہلوایا، لیکن کبھی اس کو مانا بھی نہیں۔ شہریار کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اویس کو چپ کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکا۔ وہ اپنے کان بند کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل کیا وہ اویس سے کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ یہی حقیقت تھی۔ آج وقت نے ایک زوردار تھپڑ شہریار افندی کے منہ پر جھڑکا تھا کہ وہ غفلت کے نشے میں مدہوش تھا، آج جاگا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ اویس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آج شہریار افندی، مجھے تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ تم دنیا کے جانے مانے سنگر ہو، اس لیے بھی نہیں کیونکہ تمہارے پاس بہت دولت ہے، بلکہ مجھے تمہاری قسمت پر رشک صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اویس نے آپریشن تھیٹر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تم نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی۔ وہ خاموش تھا۔ اس نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن پھر بھی کیا تم نے اپنے اوپر اس رحمان ذات کا رحم دیکھا کہ اس نے تمہاری زندگی بدلنے کے لیے ایک ایسی لڑکی بھیجی جو اس کی محبوب تھی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے شہریار افندی کہ اس ذات نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ تم نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اس نے تو نہیں چھوڑا۔ وہ بہت اچھا ہے شہریار، بہت اچھا۔ اگر تم معافی مانگو گے تو وہ معاف کر دے گا۔ اویس نے اس کے دل اور آنکھوں پر پڑی گرد ہٹائی تھی اور اسے حقیقت سے آشنا کرا چکا تھا، اور شہریار ساکت سا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اسے غم اس بات کا تھا کہ ساری زندگی وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تم اس شخص کا غم کیا جانو جو پوری زندگی کسی چیز پر وقف کر دے، لیکن اسے آخر میں یہ پتہ چلے کہ وہ جو چیز کما رہا تھا، وہ جس چیز کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ بس اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ اصل میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو شیطان تھا۔ اسے منزل پر پہنچ کر خبر ہوئی کہ جس کے پیچھے اس نے اپنی زندگی گنوا دی، وہ تو اصل میں ایک سراب تھا۔ اور کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ سراب بھی کسی کے ہاتھ آیا ہے؟ نہیں نا، تو یہ دنیا بھی ایک سراب ہی ہے۔ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی یہ تم سے دور ہوتی جائے گی، اور اسے پانے کی پیاس مزید بڑھتی جائے گی، اور پیاسے کو کیا خبر کہ وہ اپنے جسم میں پانی انڈیل رہا ہے یا زہر۔ وہ خالی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا تھا، شاید وہ وضو کرنے گیا تھا، لیکن اسے یہ یاد نہیں آیا کہ آخری بار وضو کب کیا تھا۔ تو یہ کیسے یاد ہوتا کہ وضو کیسے کرتے ہیں؟ اویس اس کے پیچھے آیا تھا، اس نے اسے وضو کروایا تھا۔ وضو کرنے کے بعد اب جائے نماز پر کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بے اختیار اس کی جھکی ہوئی گردن مزید جھک گئی تھی، ندامت سے، شرمندگی سے اور حیا سے۔ اویس اس کی حالت سمجھ کر اس کے پاس جا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بلند آواز میں نماز پڑھنے لگا تھا اور شہریار اس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ شہریار ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا، اس کی گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ اس ذات کے سامنے کھڑا تھا جس کی فرمانبرداری کا خیال ایک بار بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ وہ آج جب وہ کھڑا تھا تو کھڑا بھی اپنی غرض کے لیے تھا۔ آج بھی وہ اس کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ لیکن کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ میرا اللہ کہتا ہے تم میرے پاس آؤ، اپنی سناؤ، لیکن میرے پاس آؤ، کسی اور کے پاس نہیں۔
اور آج شہریار افندی بھی اسی کے پاس آیا تھا، اپنی حاجت لے کر، ٹوٹا دل لے کر اور ڈھیروں شرمندگی لے کر۔ شہریار اب سجدے میں گیا تھا اور اس کے آنسو ابل ابل کر بہنے لگے تھے، اور سجدے میں سر زمین پر رکھ کر اس نے یہ طے کیا تھا کہ شہریار افندی اب اس سراب سے رخ پھیر لے گا۔ اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا۔ اسے آج احساس ہو گیا تھا کہ شہریار افندی تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ اتنا گھمنڈ اور اتنا غرور اس کے ساتھ بھلا اچھا لگتا تھا۔ یہ تو اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ ہو، اور میں بتاؤں ہم انسانوں کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غرور اور گھمنڈ کم از کم ہمارے کرنے کی چیز نہیں ہے۔ شہریار اب قاعدے میں بیٹھا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی تھی۔ اور کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ غرور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے؟ انگلی اٹھاتے وقت اس کے ہاتھ کانپے تھے اور ہاتھ کے ساتھ اندر دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس نے بغور اپنی ہتھیلی کی لکیروں کا جائزہ لیا تھا۔ آج اس کے ہاتھ خالی تھے۔ آج وہ سوالی بن کر آیا تھا۔ اپنے خالی ہاتھوں کو اس نے سامنے اٹھائے۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ کافی دیر رونے کے بعد اس نے لبوں میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ یا اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ اسے آج اپنی ہستی کی آخری حد نظر آئی تھی۔ آج وہ اس انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اسی طرح جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ کتنا وقت گزر گیا، کب رات ہوئی، کون کہاں گیا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اندر فجر مشینوں میں جکڑی ہوئی بے ہوش تھی اور باہر وہ مکمل ہوش و حواس میں ہو کر بھی بے ہوش تھا۔ آج اسے یہ نوید سنائی گئی تھی کہ اس کی ساری زندگی رائے گاہ گئی تھی۔ اویس اور شہریار پھر سے اسی طرح اس بینچ پہ بیٹھے تھے۔ اویس نے میڈیا کو اس واقعے سے دور رکھا تھا، ورنہ ابھی وہ لوگ سارا اسپتال سر پر اٹھا لیتے۔ اویس اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا اور پیچھے پیچھے شہریار ایک گمنام وجود کی طرح وہاں بیٹھا رہا۔ شہریار اپنے صبح والے حلیے میں تھا، ڈارک بلو 3 پیس سوٹ جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، بال انتہائی خراب، غرض اس کا سارا حلیہ بے ترتیب تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ تھوڑی دیر بعد اویس کھانے کا کچھ سامان لے کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زبردستی شہریار نے 2-3 نوالے ہی کھائے تھی اور پھر سے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ عالیہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی بار بار کسی کو کال کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور لبوں پر مکروہ مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ شاید یہ خوشی فجر کی حالت پر اسے ہو رہی تھی، اور جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو دوسروں کے غم اور تکلیف پر خوش ہو تو تمہیں نہیں چاہیے کہ اسے انسان کہہ کر انسانیت کی توہین کرو، کیونکہ انسان کی انسانیت کی وجہ سے ہی انسان بنتا ہے۔ تم اتنا جلدی یہ کام کرو گے مجھے معلوم نہیں تھا، عالیہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کس کام کی بات کر رہی ہو؟ مقابل کی الجھن بھری آواز گونجی تھی۔ آج صبح والے حادثے کی بات کر رہی ہوں۔ عالیہ کی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اب کے مخالف جھنجھلاہٹ میں بولا تھا۔ عالیہ کی مسکراہٹ لمحہ بھر کر رکی تھی۔ کیا مطلب تم نے نہیں مارا اسے؟ عالیہ قدرے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، میں تو اسے کہیں اور مارنے کا پلان بنا رہا تھا۔ مخالف نے منظر صاف کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام ہو گیا ہے، چاہے کسی نے بھی کیا ہو، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اپنا منہ بند رکھو گے ایسے جیسے ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہی نہ ہو۔ عالیہ نے اسے وارن کیا تھا اور پھر بغیر اس کی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حرکت کس نے کی تھی، لیکن پھر ذہن کے سارے خیالات جھٹک کر ایک بار پھر وہ پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اسے مرنے والے سے مطلب تھا، مارنے والے سے نہیں۔ سورج کی تازہ کرنیں ہر سو پھیل گئی تھیں۔ یہ صبح کافی خوشگوار تھی، لیکن دور ہسپتال کے کوریڈور میں ایک شخص کی دنیا ہر گزرتے پل کے ساتھ ویران ہوتی جا رہی تھی۔ اویس بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے لاکھ منت کے باوجود بھی وہ گھر نہیں گیا تھا، تو مجبوراً اویس بھی اس کے ساتھ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اسے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کل اور آج کے دن میں جو چیز بدلی تھی وہ یہ تھی کہ آج وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ حلیمہ اور سعدیہ بیگم بھی بیٹھی تھی۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں وقفے وقفے سے نم ہو رہی تھیں۔ دفاتر ہسپتال کے کوریڈور میں اخلاص بھاگتی ہوئی آئی تھی اور سعدیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاویز بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا اور اب اس کے اس طرح آنسو بہانے پر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ شاویز کا دل کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے جائے، لیکن وہ صرف خواہش ہی کر سکا۔ شاویز نے رخ پھیر لیا تھا کہ اس کی نظر شہریار پہ پڑی تھی۔ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی کہ یہ اس کا وہی بھائی تھا جو ہر حالت میں ڈٹ کر کھڑا رہتا تھا، اس وقت کسی شکستہ حال شخص کی طرح بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی، مجھے لگا اب تک آپ نے اس شخص کو اپنے انجام تک پہنچا دیا ہوگا جس نے آپ ہی کی حالت کی۔ شاویز بظاہر افسوس سے بول رہا تھا، لیکن اس کا مقصد آگ لگانا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے۔ شاویز، تم فکر مت کرو، میں ان کی زندگی میں وہ قہر برپا کروں گا جو کبھی ڈھلے گا نہیں۔ ان کو جاننا چاہیے کہ شہریار افندی غلط کام نہیں کرتا، لیکن وہ صحیح کام بھی نہیں کرتا، اور غلط کام میری نظروں میں صرف قتل ہے۔ وہ اس قدر سرد آواز میں بولا تھا کہ شاویز کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایک زخمی شیر بن گیا تھا۔
شہریار اٹھ گیا تھا اور اویس کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے شاویز بے بسی سے اخلاص کو دیکھتا رہا جو اب بھی رو رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز دھیمی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل اخلاص کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی اور وہ نیچے زمین پر گر پڑی تھی۔ شاویز جو اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال کے ایک کمرے میں لیٹی تھی۔ سعدیہ اور حلیمہ بیگم باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے شاویز اس کے ساتھ روم میں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی نیلی آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اخلاص جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اس کے نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اخلاص نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر وہ بول اٹھا، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اخلاص کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھرنے لگی تھیں۔ میں ان کو اس حال میں نہیں دے سکتی، وہ مجھے بہت عزیز ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو؟ اخلاص روتے روتے کہہ رہی تھی۔ دیکھو اخلاص میری جان، ان کو اللہ صحت دے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے تو ہم خود بھی ان کے ساتھ بیمار ہو جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ان کی خدمت کر سکیں۔ شاویز اسے سمجھا رہا تھا لیکن اخلاص کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخر وہ اٹھ گیا تھا کیونکہ اب یہ اس کی برداشت سے زیادہ ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتا اخلاص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شاویز نے حیرانی اور بے یقینی سے دیکھا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اخلاص جیسے اس سے کنفرم کر رہی تھی۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، شاویز نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ فجر کو ہوش آ گیا تھا۔ شہریار اور اویس بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے فجر کو لیٹ ہوش آیا تھا۔ بوقت صرف ایک شخص کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ شہریار سب سے آخر میں آیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا، اب کہ وہ رات والے کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ اس نے گرے رنگ کا فارمل ڈریس پہن رکھا تھا۔ فجر نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ شہریار اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیا تھا اور اس پر اپنے لب رکھے تھے۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ فجر کے ہونٹوں نے حرکت کی تھی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ شہریار اس کے قریب جھکا تھا۔ میں نے کہا تھا اپنا حساب لیے بغیر نہیں مروں گی، وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولی تھی، اور پھر اس کے لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ وائفی آپ آرام کریں، جس نے آپ کا یہ حال کیا ہے میں ان کو اپنے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ شہریار نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ میں اپنا بدلہ خود لوں گی، تم ان کو کچھ نہیں کہو گے، فجر نے کہا تھا۔ شہریار کچھ نہیں بولا تھا، وہ اٹھ گیا تھا۔ فجر نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی تھی۔ پلیز، فجر نے منت کی تھی۔ شہریار نے اب ایک بے بس نظر اس پہ ڈالی تھی۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ فجر نے موضوع بدلا تھا۔ بھلا میں کیوں تمہیں مس کرنے لگا؟ میں نے تو ایک رات بہت سکون سے گزاری ہے۔ شہریار آرام سے بیٹھ گیا تھا اور کمال بے نیازی سے کہا تھا، لیکن اب ہسپتال کے اس کمرے میں جنگ عظیم سوم چھڑ گئی تھی، تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں دیکھ کر مجھے کون یاد آتا ہے؟ فجر نے معصومیت سے کہا تھا۔ کون؟ شہریار جواب جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا تھا۔ قریب آؤ، فجر نے کہا تھا۔ شہریار نے اپنا کان اس کے قریب کیا تھا۔ حلق، فجر نے سرگوشی کی تھی، ایسے جیسے کوئی بہت بڑا راز اسے بتا رہی ہو۔ شہریار کے ماتھے پر مصنوعی بل نمودار ہوئے تھے۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے تمہیں دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ شہریار کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں حیا سلیمان یاد آتی ہوگی، فجر نے ایک ادا سے کہا تھا۔ کون حیا سلیمان؟ شہریار نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، اور فجر کے سر پر تو مانو دھماکہ ہو گیا تھا۔ تمہیں حیا سلیمان کا نہیں پتہ؟ مطلب تم جہان سکندر کو بھی نہیں جانتے ہوگے؟ فجر شاک تھی۔ کون جہان سکندر؟ وائفی آپ آرام کریں، مجھے لگتا ہے اب آپ کسی نشے کے زیر اثر ہیں، شہریار فکر مندی سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اسے سن کہہ رہی تھی۔ مطلب سالار سکندر، فارس غازی، عمر حیات، شایان احمد، تم کسی کو نہیں جانتے؟ وہ گن گن کر ناولز کے ہیرو کے نام لے رہی تھی۔ یہ سب کون ہے آپ مجھے بتائیں، میں ابھی جا کر سب سے مل لیتا ہوں، شہریار پریشانی سے بولا تھا، کیونکہ فجر کی حالت ایسی تھی کہ وہ ابھی رو دے گی۔ تم جاؤ، مجھے بات نہیں کرنی تم سے، فجر منہ پھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور شہریار اپنی وائفی کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر جل رہا تھا۔ فجر یار آپ میری بات تو سنیں، میں ابھی جا کر ان سے مل لیتا ہوں نا، شہریار سے مناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا کہ نرس اندر آئی تھی اور انتہائی ادب کے ساتھ شہریار کو گیٹ پلاسٹ بول دیا تھا۔ شہریار باہر بینچ پر بیٹھ گیا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاویز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ایسے بیٹھے ہیں آپ؟ شاویز نے نرمی سے پوچھا تھا۔ شاویز، کیا تم کسی جہان سکندر کو جانتے ہو؟ شہریار نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں بھائی، میں نہیں جانتا کسی بھی جہان سکندر کو۔ ہوا کیا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاویز نے بتایا تھا۔ یار فجر مجھ سے صرف اس وجہ سے ناراض ہے کیونکہ میں جہان سکندر اور دوسرے اس کے جاننے والوں کو نہیں جانتا، شہریار غریب شوہر کی طرح پریشانی سے بتا رہا تھا۔ بھائی آپ اویس بھائی سے پوچھ لیں، ان کو تو پتہ ہوگا، شاویز نے حل پیش کیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو بھائی، اب تو اسی سے ہی پوچھنا پڑے گا، شہریار نے جل کر کہا تھا۔ جو بھی ہو یہ جہان سکندر، اس سے تو اچھی والی ملاقات کرنی ہی پڑے گی، اس نے سوچا تھا، لیکن افسوس کہ یہ اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں تھی۔ 2 منزلہ یہ شاندار سا بنگلہ باہر سے جتنا پرتعیش دکھتا تھا، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا تھا۔ فاہرہ بیگم آج بھی اکیلی اس گھر میں بیٹھی تھیں، لیکن رکو، اسے گھر تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں پر انسان کو سکون ملے۔
لیکن جہاں پر آ کر تو انسان کا سارا رہا سہا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ ہر چار دیواری کو گھر نہیں کہا جا سکتا، اور ضروری نہیں کہ ہر گھر چار دیواری سے ہی بنا ہو، کیونکہ تم نے کبھی ٹینٹ میں بیٹھے خوشحال لوگوں کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ اصل گھر کیا ہوتا ہے۔ جس دن سے فاخرہ بیگم کے پاس یہ حرام کے پیسے آئے تھے، ان سے سجدے کی توفیق چھین لی گئی تھی۔ وہ جاندار جسم کے ساتھ بے جان روح لیے اس سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ ان کا دل مرجھا گیا تھا، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، اور جب اللہ دل سے نکال دیا جائے تو اس شخص کی مثال اس درخت کی مانند ہو جاتی ہے جو نہ پھل دیتا ہو اور نہ سایہ، بس وہ صرف ایک کھوکھلا تنا ہی رہ جاتا ہے، اور کھوکھلے تنے جلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ معیز ڈرا ڈرا گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ فاخرہ بیگم بے چینی سے اس کے قریب آئی تھیں۔ کیا ہوا ہے معیز، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ اور پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ماما مجھے بچا لو، ماما وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا، شاید اس نے آج پھر ڈرگز لے لی تھی۔ کون مارے گا میرے بچے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فاخرہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا تھا۔ ماما وہ مجھے مار دیں گے، ماما ان کو پیسے چاہیے، ماما وہ مجھے بیچ دیں گے۔ معیز ان کی نہیں سن رہا تھا، وہ بس پاگلوں کی طرح ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ اتنی زور سے بجا تھا کہ فاخرہ کو لگا اگر وہ نہیں کھولے گی تو وہ لوگ توڑ دیں گے۔ ماما آپ دروازہ مت کھولا، وہ مجھے مار دیں گے۔ معیز نے ان کا ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کریں گے، میں دیکھتی ہوں۔ فاخرہ نے اسے تسلی دی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل چار ہٹے کٹے مرد اندر داخل ہوئے تھے اور معیز کو کالر سے پکڑا تھا۔ فاخرہ بیگم ان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ فاخرہ بیگم بے بسی سے بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ بی بی ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ بہت برا پیش آئیں گے۔ وہ فاخرہ کو ایک سائڈ دھکا دے کر نکل گئے تھے اور معیز کو اپنے ساتھ کھنچتے گاڑی میں بٹھا دیا تھا، اور پیچھے فاخرہ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھے گئی۔ اتنا تو ان کا بھی تجربہ تھا کہ وہ کڈنیپ ہوئے لوگوں کو واپس نہیں کرتے، اور اگر آ بھی جائیں تو کس حال میں آتے ہیں وہ یہ بھی جانتی تھی۔ وہ اس ٹھنڈے یخ فرش پہ بیٹھ رہی، آنسو آنکھ سے نکل کر گر رہے تھے، لیکن اسے ایک سجدے کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ کہا نا اللہ اپنے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ فاخرہ کے دل میں بھی پیسے کی محبت غالب آئی تو اللہ کی محبت نکل گئی۔ اور کیا تم نے کسی بے سہارا شخص کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس شخص کو دیکھ لو جس کے پاس ایک دنیا ہو لیکن اللہ نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ سے بڑا سہارا کوئی بھی نہیں۔ اویس کے اس شاندار سے بنگلے کے صحن میں شہریار اور اویس اس دن کی فوٹیج چیک کر رہے تھے۔ اب تک تم لوگ جان ہی گئے ہوگے کہ شہریار افندی اپنی مرضی کا مالک ہے، اگر کوئی اس کے سامنے جان بھی دے دے تب بھی وہ وہی کرے گا جو اس کا دل کرے۔ فوٹیج تقریباً کوئی 10 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی انہیں پتہ نہیں لگا کہ گولی چلی کہاں سے تھی۔ آخر تھک کر انہوں نے اسے بند کر دیا تھا۔ کسی اور وقت ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے۔ کیا ہوا شہریار، تم مجھے الجھے الجھے لگ رہے ہو؟ اویس نے آخر کار سے پوچھ ہی لیا تھا۔ کچھ نہیں یار، میں ایک آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ جو مل نہیں رہا۔ شہریار نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ ارے بھائی میں کس دن کام آؤں گا؟ تو بس نام بتاؤ، اس کی 7 پشتے تیرے سامنے رکھ دوں گا، اویس نے شوخی مارتے ہوئے کہا تھا۔ جہان سکندر، شہریار نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تھا، اور اس نام پر اویس کا فلک شگاف قہقہا چھوٹا تھا، اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ شہریار ضبط سے اس کو دیکھتا رہا۔ بھائی کس نے بتایا ہے تمہیں یہ نام؟ اویس بمشکل اپنی ہنسی روکے کہہ رہا تھا۔ بھابی کے سالے، تیری بھابی نے بتایا ہے، شہریار طنزیہ لہجے میں بولا تھا، اور اس کی بات پر اویس ایک بار پھر ہنس پڑا، اور شہریار کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ وہ اٹھ گیا اور اویس پر 1000 بار لعنت بھیج کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اویس بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ آجا بھائی تجھے جہان سکندر کی پوری انفارمیشن دیتا ہوں، اویس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو جہان سکندر کا تعارف کروایا تھا۔ کچھ وقت کے لیے شہریار اویس کو یک ٹک دیکھتا رہا، اور پھر اس کے بعد دونوں بلند قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ اور کرتے بھی کیا؟ تو کیا یہ شہریار کی معصوم بیوی کے انوکھے کام تھے؟ فجر کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ شہریار کی ضد پر اسے گھر لایا گیا تھا، کیونکہ بقول اس کی جان کو خطرہ تھا۔ سب نے اپنی اپنی ٹیکنیکس اپنا لی تھیں، لیکن فجر نے تو گویا قسم کھائی تھی کہ اس شخص کا نام نہیں لے گی جس نے یہ کیا تھا۔ فجر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ اس کا بدلہ ہے سو وہ خود ہی لے گی، لیکن ہمارے لوگوں نے عورتوں کو کم عقل سمجھ رکھا ہے جو کچھ نہیں کر سکتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ساری عورتیں پرفیکٹ ہیں، کچھ کم عقل بھی ہوں گی، لیکن ہم ان چند کی بنیاد پر ساری عورت ذات کو تو کم عقل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر جگہ اگر برائی ہوتی ہے تو اچھائی بھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں اور اچھائی سے منہ پھیر لیں، بلکہ منہ تو برائی سے پھیرنا چاہیے، کیونکہ جتنا اس کا چرچا کرو گے اتنی ہی یہ پھیلتی جائے گی۔ فجر کی ہر چیز کا خیال شہریار بذات خود رکھ رہا تھا، اس کی دوائی سے لے کر کھانے تک اور اس کے سونے سے لے کر جاگنے تک سب وہ خود ہی کرتا تھا۔ یہ خیال اس کی جان نکال دیتا تھا کہ فجر اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگ ہمارے لیے کتنے ضروری ہو جاتے ہیں نا، کہ ہم چاہ کر بھی ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ان کی دستبرداری جان نکال دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنے لیے اتنا ضروری نہ بناؤ کہ ان کے پیچھے
اپنی ذات کا وقار ختم ہو جائے۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا ایک پرتعیش کمرہ تھا، لیکن کمرے کا ماحول ایسا تھا کہ انسان کا دم گھٹ جائے۔ سامنے ایک بڑے سائز کے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ برانڈڈ 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھوں میں رولز رائس پہنے، اس کی ڈریسنگ ہر طرح سے متاثر کن تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ سامنے ایک 20 سالہ نوجوان ہاتھوں کو باہم پھنسائے سر جھکا کر کھڑا تھا، جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کے پاداش میں کھڑا ہو۔ 3 گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ اس نے 1 ہفتہ اسپتال میں گزارا اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ شخص غصے میں دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ اتنی تیز تھی کہ دیواروں نے بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ سر، ہم نے کوشش کی تھی، لیکن اس شہریار نے بہت سخت سیکیورٹی لگائی تھی، وہ لڑکا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا تھا۔ سیکیورٹی ہوتی ہی توڑنے کے لیے تو ہے، بیکار انسان، وہ شخص ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ سر، ہم نے کوشش کی تھی، لیکن ابھی وہ لڑکا کچھ اور کہتا کہ اس شخص نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کوشش نہیں چاہیے مجھے، سمجھے؟ اس کی لاش چاہیے مجھے، اور تم لاؤ گے کیسے بھی کر کے، ورنہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس شخص نے اب ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا لیا اور لبوں سے لگایا تھا، گویا اندر کی آگ کم کرنا چاہ رہا ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اس نے انتہائی نرمی سے کہا تھا، لیکن نرمی اتنی تھی کہ اگر کوئی عام آدمی سن لے تو اس کا قتل کر دیتا۔ پاسٹ، یہ اس دن کی بات ہے جب فجر شاویز اور اخلاص کی بات کرنے اپنے گھر گئی تھی۔ ظہر کے وقت فجر اپنے اپارٹمنٹ سے نکلی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تمہیں ایک ہال میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ وہاں پر بہت سارے میڈیا کے ممبر تھے اور ان کے سامنے ہی 3 افراد سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے تھے۔ یہ شاید کوئی سیاسی کانفرنس تھی۔ فجر قدم قدم چل کر ان کے سامنے ہی ایک کرسی پر کسی ملکہ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ دلاور خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اسے دیکھ کر، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے اپنے گارڈ کو بلایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ان کے پیچھے ایک بڑی سی اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی تھی۔ فجر اپنی سنہری آنکھوں میں چمک لیے دلاور کے فک ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھے گی۔ میڈیا والے کٹ اس ویڈیو کو تصویر لینے لگے تھے۔ اس ویڈیو میں جو لڑکا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بہرام خان، دلاور خان کا بیٹا تھا۔ یہ ایک کلب کا منظر تھا جس میں بہرام کی دائیں اور بائیں جانب لڑکیاں بیٹھی تھیں اور سامنے ٹیبل پر سفید پاؤڈر بکھرا پڑا تھا، شاید ڈرگز تھے۔ بہرام وقفے سے اس ٹیبل پر جھکتا اور ناک کے ذریعے وہ مواد اندر انڈیلتا۔ میڈیا والوں کا رخ اب دلاور خان کی طرف تھا۔ وہ اس سے اس ویڈیو کے متعلق مختلف سوالات کر رہے تھے۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے۔ دلاور آنکھوں میں سرخ انگارہ لیے فجر کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اسکرین پھر مزید تصویروں سے بھر گئی، جن میں بہرام ایسی نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے نظر آیا کہ بیان سے باہر۔ میڈیا والے ایک بار پھر دلاور خان پر جھک گئے تھے، لیکن وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سیاسی لوگوں کے لیے ان کی ریپوٹیشن ہی تو سب کچھ ہوتی ہے، اگر ان کو مات دینی ہے تو ان کی ریپوٹیشن خراب کر دو، جیسے فی الحال فجر کر رہی تھی۔ پریزنٹ، اس 1 مہینے میں ہر چیز معمول کے مطابق ہو گئی تھی۔ فجر کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن جو چیز بدلی تھی وہ شہریار کی زندگی تھی۔ آخر اس نے اپنے رب سے صلح کر لی تھی۔ آج اس کی نئی سانگ کی شوٹنگ تھی جس کا رائٹر وہ خود تھا۔ یہ سانگ لوگوں کے سروں پر دھماکے کی طرح لگنے والا تھا، کیونکہ شہریار افندی کبھی بھی سیڈ سانگ شوٹ نہیں کرتا۔ اس کے تمام سانگز اس قدر تیز ہوتے کہ سننے والوں کو کان سے فارغ کر دیں۔ فجر سے شہریار نے دوبارہ اس معاملے پہ بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا فجر اس شخص کا نام بتائے گی نہیں، اور شہریار پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا نہیں۔ آخر 1 مہینے کی محنت کے بعد اویس اور اس نے اس بندے کا نام پتہ کر لیا تھا، لیکن اس کا ایک سرا اب بھی باقی تھا کہ دلاور خان کی فجر سے دشمنی ہوئی کس بات پر تھی، کیونکہ انہوں نے ان کا سارا بیک گراؤنڈ چیک کر لیا تھا اور اس میں کہیں بھی ایسی بات نہیں تھی جس پر شک کیا جا سکے۔ اب اس کا جواب تو 2 ہی لوگ جانتے تھے اور وہ دونوں اپنے منہ پر تالا لگائے ہوئے تھے، تو مطلب اس کا جواب بھی ان دونوں کو خود ہی ڈھونڈنا تھا۔ ہائے کتنا ظلم تھا ان بیچاروں پر۔ ملک ہاؤس میں آج خلاف معمول شور سا تھا۔ گھر کے لاؤنج میں ایک طرف صوفے پر شہریار اور شاویز بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے صوفے پر فجر اور اخلاص بیٹھی ہوئی تھی۔ حلیمہ بیگم اور سعدیہ دونوں کچن میں مصروف تھیں۔ لاؤنج میں وہ چاروں کسی غیر ضروری موضوع پر بات کر رہے تھے اور ان سے تھوڑا دور کچن میں سعدیہ اور حلیمہ بیگم پرانی باتوں کو یاد کر رہی تھیں۔ بہن، ہم چاہتے ہیں کہ اخلاص اور شاویز کا نکاح کر دیا جائے۔ حلیمہ بیگم نے موقع ملتے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ اتنی جلدی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن شاویز انہیں پاگل کر دیا تھا۔ انہیں بس افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں بتایا شاویز کہ اخلاص صدیقی صاحب کی بیٹی ہے، لیکن ابھی کیسے، ابھی تو اس کی پڑھائی جاری ہے۔ سعدیہ نے معذرت کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں اخلاص، اگر آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، میں اس کو پڑھائی سے نہیں روکوں گی، امید ہے آپ منع نہیں کریں گے۔ حلیمہ بیگم آج ہار ماننے والی نہیں تھی، کیونکہ اگر آج کچھ نہ کہتی تو ان کا لاڈلا بیٹا انہیں پاگل کر دیتا۔ ٹھیک ہے بہن، لیکن اخلاص سے پہلے بات کرنی ہوگی مجھے۔ سعدیہ بیگم مان گئی تھی۔ تو چلیں، وہ لوگ باہر ہی ہیں، ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں۔ حلیمہ بیگم اور سعدیہ بیگم باہر لاؤنج میں آ گئی تھیں اور اب ان کے سامنے
صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ ہم اخلاص اور شاویز کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ حلیمہ بیگم نے اعلان کیا تھا۔ نہیں ماما، مجھے تو نہیں ہے۔ شاویز بے اختیار صوفے سے اٹھا تھا اور اس کی اس قدر جلد بازی پر سب کا کہکا چورا تھا۔ آرام سے بھائی، تیری ہی ہے، شہریار نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا، اور اخلاص کے رخسار اس بات پر شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ شہریار نے فجر کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، گویا کہہ رہا ہو ایسے شرماتے ہیں۔ جواباً فجر نے بھی آنکھ سے اشارہ کیا تھا، گھر چلو میں بتاتی ہوں کیسے شرماتے ہیں۔ شہریار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اپنے کانوں سے لگائے تھے، گویا کہہ رہا ہو استغفار، کیسی بیوی ملی ہے مجھے، ذرا سا اس میں شرم نہیں ہے۔ اور فجر کا دل اس کی اس حرکت پر کہکا لگانے کا ہوا تھا، لیکن پھر خود کو کنٹرول کر لیا تھا۔ شاویز کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اس کا یقین اللہ پہ آج مزید پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ جب انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے اس نے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہائے ہوں، تو اس دن انسان کا اللہ پہ یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فیکٹری تھی جو ظاہراً تو چینی کی ڈیلنگز کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک اور دنیا بات تھی۔ یہاں بہت سارے ورکرز کام کرتے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ تمام ورکرز معذور تھے، اور انہی میں سے ایک چہرہ تھا جس سے ہماری اچھی خاصی شناسائی ہے۔ اے لڑکے، 1 ماہ ہو گیا ہے تجھے خریدے ہوئے، لیکن تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ ایک لڑکے نے سختی سے معیز کو جھڑکا تھا، شاید وہ یہاں کا مینیجر تھا۔ چل یہ کٹورا پکڑ اور باہر جا کر بھیک مانگ، اور خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک ہاتھ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا ہے، اگلی دفعہ تجھے اس پاؤں سے بھی فارغ کر دیں گے۔ اس لڑکے نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ معیز نے حالی حالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اس پر جپٹ گیا تھا۔ ادھر ادھر سے باقی لوگوں نے معیز کو اس سے الگ کیا تھا۔ چٹاک، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تو ایسے نہیں سدھرے گا، اسے لے جاؤ اور اس کو ابھی تب چھوڑنا جب اس کا دماغ درست ہو جائے۔ وہ لڑکا باقی لڑکوں کو حکم دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شہریار کی گاڑی اویس کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ شہریار یک ٹک سا تیار ہو کر اس کے بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ اویس کے گھر کی حالت انتہائی خراب تھی، کھانے کے پارسل ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، کشنز پورے حال میں پھیلے ہوئے تھے، اور اویس کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ ماتھے پر بکھرے بال اور سٹولوں بھرے کپڑے، اس کی حالت بالکل کسی گھر سے نکالے ہوئے شخص کی تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے کسی شناسا مہک کو محسوس کر کے سر اٹھایا، اور اگلے ہی لمحے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں یہاں رات سے خوار ہو رہا ہوں اور تو ایسا لگ رہا ہے کسی کے ولیمے میں جا رہا ہے۔ اویس جل کر بولا تھا، یار ویسے اندازہ تو بالکل صحیح لگایا، میرا بہت دل کر رہا تھا تیری میت پر فاتحہ پڑھنے کا۔ وہ بھی شہریار تھا، جواب کہاں چھوڑتا، اور اس کے اس طرح کہنے پر اویس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ڈھونڈنا مجھے کسی دلاور ملاور کو۔ اویس نے تپ کر بولا تھا، ایک تو ویسے بھی اسے دلاور کے خلاف کچھ نہیں مل رہا تھا، اور اوپر سے شہریار کی باتوں نے اس کا میٹر گھما دیا تھا۔ چل میرے بھائی، تو اٹھ جا کے فریش ہو، پھر اس کے بعد اس دلاور نامے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شہریار اس بار نرمی سے بولا تھا، البتہ اس دلاور نامے سے وہ خود بھی جھنجھلا گیا تھا، کیونکہ اتنے دنوں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اویس بالکل فریش تھا، اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شہریار، مجھے لگتا ہے ہم غلط جگہ تلاش کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، اویس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، گویا کہہ رہا ہو کہاں تلاش کریں؟ دیکھو بھائی، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ اپنے بارے میں صرف اتنی ہی انفارمیشن دیتے ہیں جتنی یہ چاہتے ہیں، اس لیے یہاں ڈھونڈنا بیکار ہے۔ اویس نے کھل کر بات کی تھی، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم ایسے کرو، مجھے اس دلاور کے تمام ملازمین کی لسٹ دو جو اس کے ساتھ کافی عرصے سے ہو۔ شہریار نے سمجھتے ہوئے کہا تھا، لیکن تو اس کا کیا کرے گا؟ اویس نے ناسمجھی سے کہا تھا، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ اویس، کیا تم نے یہ محاورہ نہیں سنا؟ شہریار نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، اور اویس اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا ہو، بھائی تو پاگل ہو گیا ہے۔ اویس، میں جانتا ہوں تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس کے وفادار ہوں گے، وہ ہمیں کیوں بتائیں گے؟ تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کسی کی کمزوری پیسہ ہوتی ہے، کسی کی فیملی اور کسی کی اعمال، تو ہم بس صرف دانہ ڈالیں گے۔ شہریار آخر میں معصومیت سے بولا تھا، جیسے شکاری کہہ رہا ہو کہ میں تو صرف دانہ ڈال رہا تھا، چڑیا خود بخود میرے پاس آ گئی ہے۔ یہ ایک بلند و بالا عمارت تھی، اس عمارت کا ہر کمرہ جیل کی طرح تھا، لیکن یہ کوئی جیل نہیں تھا۔ انہیں کمروں میں اگر ہم ایک کمرے میں جھانک کر دیکھتے تو ایک عورت زمین پر بیٹھی تھی، اس کے بال کھلے تھے، آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے، اور ہونٹ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اس حال میں کافی خوفناک لگ رہی تھی۔ دفعتاً اس کمرے میں 2 لوگ داخل ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر تھا، دوسرا شاید کوئی نرس۔ وہ نرس اب اس عورت کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا، سر یہ عورت اپنے بیٹے کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ وہ نرس اس انداز سے بتا رہی تھی جیسے کوئی معمول کی بات کر رہا ہو۔ کیوں، کیا ان کا بیٹا مر گیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ نہیں سر، وہ دراصل انہوں نے جوئے میں بہت سے پیسے ہارے تھے اور پھر بھاگ گیا تو ان لوگوں نے پکڑ لیا، اب پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا، اس نرس نے اطلاع دی تھی۔ اوہ اچھا، اور ان کی کیا حالت ہے؟ ڈاکٹر نے فاخرہ بیگم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سر یہ عورت کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، جو ان کے سامنے آتا ہے یہ ان پر جپٹ جاتی ہیں، اس لیے ہم نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ اب وہ فاخرہ کی جانب متوجہ تھے۔ اچھا تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں ان کو۔ ڈاکٹر نے نرس کو کہہ دیا تھا کہ وہ چلا جائے، اور خود فاخرہ سے تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے میری معصوم بہن نے خودکشی کر لی تھی، اور آج دیکھو تمہارا اپنا کیا حال ہے۔ میں اگر چاہوں تو تم ٹھیک ہو سکتی ہو، لیکن تم اس حال میں زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اگر میں چاہوں
اور میں نہیں چاہتا کہ تم ٹھیک ہو، تم ساری زندگی ایسی ہی رہوگی، وہ حقارت سے کہتا روم سے نکل گیا تھا اور پیچھے فاخرہ ویران نظروں سے اسے دیکھے گئیں۔ فجر اپنے اپارٹمنٹ کے کچن میں کھڑی تھی۔ آج شہریار گھر پر نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے لیے کچھ پکا رہی تھی، یا صحیح الفاظ میں کہیں تو جلا رہی تھی۔ پورے 1 ماہ سے شہریار نے اسے صرف پرہیزی کھانا کھلایا تھا اور آج وہ اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آج اسے شدت سے خواہش ہو رہی تھی کہ کاش کچھ بنانا سیکھ لیتی۔ اپنے موبائل میں بریانی کی ایسی ریسیپی نکالی تھی لیکن وہ اس سے نہیں بن رہی تھی۔ آخر تھک کر اس نے نوڈلز کا ایک فیملی پیک نکالا تھا جو اس نے شہریار سے چھپایا تھا، ورنہ تو اس نے ساری چیزیں ہی گھر سے نکال دی تھیں۔ اس کے نوڈلز تیار ہو گئے تھے۔ فجر لالچی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دفاتر سے باہر سے شہریار کی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ او اللہ، میں کیا کروں؟ کچن کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی میدان جنگ ہو۔ ڈانٹ تو پڑے گی تو پھر کیوں نہ پیٹ بھر کر کھائی جائے۔ فجر نوڈلز کا باؤل اٹھا کر کمرے میں آئی تھی اور روم لاک کر دیا تھا۔ شہریار خوشگوار موڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ ابھی وہ اوپر جاتا کہ اس کی نظر کچن کی خراب حالت پر پڑی تھی اور اگلے ہی پل اس کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ یہ لڑکی آج نہیں بچے گی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور دروازہ لاک دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ فجر دروازہ کھولو، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ فجر جس نے آدھا جلد بازی میں کھا کر آدھا چھوڑ دیا تھا، اس کے اس قدر غصے پر بوکھلا گئی تھی۔ فجر، اگر اس بار نہیں کھولا تو میں بہت برا پیش آؤں گا، شہریار نے اسے دھمکی دی تھی۔ پہلے وعدہ کرو غصہ نہیں کرو گے، فجر ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تمہاری اس حرکت پر میں تمہیں گولڈ میڈل دوں گا نا، وہ جل کر بولا تھا۔ اس میں میری غلطی نہیں ہے، اچھا کھانا میرا حق ہے اور تم مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتے۔ اندر سے فجر کی آواز ابھری تھی۔ تم دروازہ کھولو حق کی بچی، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ شہریار نے ایک بار پھر دروازہ پیٹا تھا اور اگلے ہی پل کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ شہریار جلدی سے اندر داخل ہوا تھا لیکن فجر پر نظر پڑتے ہی ساری سختی اور سارا غصہ کہیں گھل گیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے، تم یہ ساری چیزیں نہیں کھاؤ گی۔ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شہریار سنجیدہ سا بولا تھا۔ البتہ فجر کی حالت دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی کیونکہ اس کے کپڑے تو بریانی کے چکر میں گندے ہو چکے تھے اور اس منہ جلدی جلدی نوڈلز کھاتے ہوئے گندا ہو گیا تھا۔ ہاں تو میں گولیوں سے تو نہیں مری لیکن تمہارا یہ بدمزہ کھانا کھا کر ضرور مر جاؤں گی، فجر نے بے نیازی سے بولا تھا۔ اور شہریار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ لیکن وائفی، یہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، شہریار نے نرمی سے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں ٹھیک ہوں، فجر کہتے ہوئے گول گول گھومنے لگی جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ درد سے اس نے اپنا پیٹ پکڑ لیا تھا اور زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ بدتمیز انسان، دیکھو تم نے مجھے نظر لگا دی، اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فجر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی اور اپنا سارا ملبہ شہریار کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ شہریار تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے فجر، کہاں درد ہو رہا ہے؟ شہریار فکرمندی سے بولا تھا۔ فجر مصنوعی کراہیت سے بول رہی تھی۔ البتہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو ایک پل میں ہی اس کی شیطانی سمجھ جاتا، لیکن فی الحال تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ یہاں پر بہت درد ہو رہا ہے، فجر نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ شہریار نے بے دھیانی میں ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا یہ چیزیں مت کھاؤ، لیکن نہیں، تمہیں تو اب ہر جگہ اپنی کرنی ہوتی ہے، شہریار بچوں کی طرف سے ڈانٹ رہا تھا۔ ہاں اور یہاں میں درد میں مر رہی ہوں اور تمہیں ڈانٹنے کی پڑی ہے؟ فجر 1 منٹ کے لیے اپنی اداکاری بھول گئی تھی لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا اور شہریار اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ وائفی، چلو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ تمہیں انجیکشن لگائے، شہریار نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا اور انجیکشن کی بات پر تو فجر کے پتنگے اڑ گئے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، فجر اس کے حصار سے نکل کر اٹھ گئی تھی۔ کہاں کی شرارت، کہاں کی اداکاری، وہ سب بھول گئی تھی کیونکہ اب بات انجیکشن کی تھی۔ لیکن وائفی، آپ کا درد، اب کہ شہریار کی باری تھی۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، فجر نے جھٹ سے کہا تھا۔ لیکن ایسے کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ابھی تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، شہریار آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہا تھا۔ وہ تو میرے پاس آ کے تو میرا درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہڑبڑاہٹ میں فجر نے وہ بات کر دی جو نہیں کرنی تھی۔ اوہ اچھا، اس کا مطلب اگر میں تمہارے اور قریب آؤں گا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ شہریار نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ نہیں، میرا وہ مطلب بھی نہیں تھا، فجر نے بے اختیار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ وائفی، تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ آپ سمجھائیے، وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا تھا۔ دیکھو تم بہت برے ہو، تم مجھے شاپنگ کے لیے بھی نہیں لے کر گئے، فجر نے جان بچانے کے لیے بات بدلی تھی۔ اور کس خوشی میں آپ کو شاپنگ کرواؤں گا؟ شہریار سمجھ گیا تھا، سو مزید اس کو تنگ نہ کرنے کا سوچ کر بات بدل لی تھی۔ میری بہن کے نکاح کی خوشی میں، فجر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ البتہ شہریار نے ہنوز اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ وہاں ویسے آپ کو اخلاص سے کلاسز لینی چاہیے، شہریار نے عام انداز میں کہا تھا۔ بھلا میں اس سے کس چیز کی کلاسز لوں گی؟ فجر اس کے تھوڑا قریب ہو کر بولی تھی۔ تم اخلاص سے شرمانے کی کلاسز لینا کہ شوہر کے سامنے کس طرح شرماتے ہیں، شہریار بیچارگی سے بولا تھا اور اس کی بات پر فجر کا پارا ہائی ہوا تھا۔ جاؤ بدتمیز انسان، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، فجر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ نہ کرو یار میری اتنی تعریف، شہریار نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا اور اس کے اس انداز پر فجر مزید جل گئی تھی اور اس کو دھکا دے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ صبح فندی ولا میں بہت مصروف اتری تھی۔ شہریار اویس کے ساتھ دلاور خان کے ملازمین کی لسٹ چیک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اویس کسی ریکارڈر کی طرح ان سب کے مال نامے بتا رہا تھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے اویس، ان میں کس کی نسل سب سے خراب ہوگی؟ شہریار پوچھ رہا تھا۔ شہری، مجھے تو یہ سلطان لگ رہا ہے کیونکہ اس کی نسل پیسہ ہے۔ اویس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو پھر چلو اویس، آج اس سلطان سے مل کر آتے ہیں۔ شہریار اور اویس دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک بوسیدہ سی تنگ گلی میں داخل ہوئے تھے۔ گلی اتنی تنگ تھی کہ گاڑی آگے نہیں جا سکی، اس لیے وہ دونوں پیدل ہی چلنے لگے۔ ادھر ادھر سے لوگ عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شہریار، اپنے پاکٹس پر ہاتھ رکھ لو کیونکہ یہ چوروں کی گلی ہے، دھیان رہے کچھ چوری نہ ہو جائے۔ اویس نے اسے الرٹ کیا تھا۔ اس کا مطلب اس میں ایک فلیٹ تیرا بھی ہوگا؟ شہریار نے اس کو تپاتے ہوئے کہا تھا۔ میرا تو ایک فلیٹ ہی ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ساری گلی ہی تیرے نام ہوگی۔ اویس بھی کچھ کم نہیں تھا۔ شہریار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اویس ایک فلیٹ کے سامنے رکا تھا۔ شہری، یہی تیرے اس رشتہ دار کا گھر ہے، اویس معصومیت سے کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ وہ لوگ اندر چھوٹے سے ہال میں بیٹھ گئے تھے، ایسے جیسے اپنے باپ کے گھر آئے ہوں۔ دفاتر نے دروازے کی چوکھٹ پر ایک دراز قد افریقی نسل پہلوان نظر آیا تھا جو اپنے نام کی طرح سلطان ہی تھا۔ شہریار اور اویس نے بے اختیار تھوک نگلا تھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ جو سوچ کر آئے تھے کہ ڈرا دھمکا کر اگلوا لیں گے، بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شہریار نے اویس کو آنکھ سے اشارہ کیا تھا، گویا کہہ رہا ہو جا کر بات کر لے۔ جواباً اویس نے اسے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ بھائی کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، پہلے جان بچا لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور رد عمل ظاہر کرتے، سلطان کی آواز گونجی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز اس کی جسامت کے برعکس باریک اور پتھریلی تھی۔ شہریار اور اویس نے بے اختیار اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا، لیکن بے سود۔ شہریار تو صرف مسکرایا ہی، البتہ اویس کا کہکا گونجا تھا۔ شہریار نے جھٹ سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بھائی مروائے گا تو؟ شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مدعے پر آئے تھے۔ اور تجھے کیا ملے گا اگر میں نے بتا دیا تو؟ سلطان کی آواز ابھری تھی اور اویس نے اس دفعہ رخ پھیر لیا تھا کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ شہریار نے پوچھا تھا۔ 10 لاکھ، سلطان نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ منظور ہے، شہریار نے جلدی سے ہاں کر دی تھی، اور اگلے ہی پل وہ راز سن کر ان دونوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ ایمی جس کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اب اس کے چہرے پر واضح رنج تھا، البتہ شہریار کا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہوا تھا۔ آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب دو لوگ اسلام کے قوانین کے مطابق ایک دوسرے کے ہمسفر بننے والے تھے۔ شہریار نے کل سے فجر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ آخر اپنے اندر ہمت جمع کر کے وہ اسے پک کرنے آیا تھا۔ اس نے آج ایش گرے کلر 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لیکن آج ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ اس کی آنکھوں کی چمک تھی۔ وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد آخر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اندر فجر براؤن کلر کی میکسی پہنے، جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ کر کے، اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کر کے اب وہ حجاب کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریار نے تو ایک لمحے کے لیے سانس تک نہ لے سکا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ فجر نے اس کی جانب دیکھا، اس کی موجودگی نوٹ کی تھی، تبھی وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ لیکن خلاف معمول آج شہریار کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بس یک تک اسے دیکھے گیا۔ کیا ہوا شہریار، تم ٹھیک تو ہو؟ فجر نے پریشانی سے کہا تھا۔ شہریار بغیر کچھ کہے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا، انتہائی نرمی سے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہریار نے بس اتنا ہی کہا تھا، اور فجر سمجھ گئی تھی یہ میری جنگ تھی۔ فجر نے سرد آواز میں کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اس گھٹیا آدمی نے یہ سب؟ شہریار نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں لگا شہریار، میں نے پتہ لگایا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے لاء میں پی ایچ ڈی اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے لوگوں کے اعمال جاننے کا شوق تھا، بلکہ میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے اس ایک شخص کو اپنے انجام تک پہنچانا تھا، اور وہ بہت جلدی اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ وہ اب اس سے دور ہو کر کہہ رہی تھی۔ شہریار کو اس کا لہجہ آج پہلی بار دکھا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں اس نظروں کو ذخیرہ کرنے والی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ایک میرج ہال تھا۔ پورا ہال روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ سامنے اسٹیج پر اخلاص ہاف وائٹ کلر کا لہنگا پہنے بیٹھی تھی۔ اس کا میک اپ اس کے جوڑے کے لحاظ سے کیا گیا تھا، وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ شاویز نے بھی اسی کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آج اس کا خواب پورا ہونے والی خوشی تھی۔ شاویز کی نظر اخلاص پر پڑتے ہی ہٹنا بھول گئی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اسے اس کی موٹی سی آنکھوں سے عشق ہوا تھا، لیکن آج اس کا چہرہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ معصوم سی چھوٹی سی ناک جس میں اس وقت نتھ پہنی ہوئی تھی، باریک ہونٹ جس پر اس وقت میرون لپسٹک لگی ہوئی تھی، وہ اسے کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ بغیر لوگوں کی پرواہ کیے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی نظریں نیچی کر لے، ایسے نہ ہو نظر لگ جائے۔ شہریار نے فجر کی بات دہرائی تھی جو وہ اسے ہر وقت کہتی رہتی تھی، یار بھائی بندے کو سکون سے دیکھنے بھی نہیں دیتے آپ لوگ۔ شاویز سخت بدمزہ ہوا تھا۔ سکون کے بچے، آس پاس ان لوگوں سے تھوڑی شرم کر لے۔ شہریار نے اسے پیشانی پر تھپکی دی تھی۔ یار بھائی آج تو چھوڑ دے، کہاں ہے آپ کی مسز جنہوں نے آپ کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا ہے؟ شاویز نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں۔ کیا مطلب تمہارا کھلا چھوڑ دیا ہے؟ میں تم پر نظر رکھ رہا ہوں، کوئی غلط حرکت نہ کر لو تم۔ شہریار نے روب جھاڑا تھا۔ جاؤ بھائی یار، یہ قاضی کو تو بلواؤ، کب سے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، شاویز بے صبری سے کہہ رہا تھا۔
شاویز صبر کے گھونٹ پی لے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں ساری زندگی یہی کرنا ہے میرے بھائی۔ شہریار نے اسے مستقبل سے خبردار کیا تھا۔ دیکھنا بھائی، میں ایسا فرمانبردار شوہر بنوں گا کہ آپ کی بیوی آپ کو میری طرح بننے کے طعنے دے گی۔ شاویز نے اسے اپنے ارادے بتائے تھے۔ زن مرید نہ ہو تو، شہریار نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اتنے میں نکاح آ گئے تھے۔ اب وہ دونوں کا نکاح پڑھوا رہے تھے، اخلاص ملک ولد صدیق ملک۔ کیا آپ کو شاویز افندی ولد عارف افندی سے یہ نکاح حق مہر 50 لاکھ روپے قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اخلاص نے نہ انجانے میں اس شخص سے محبت کر لی تھی اور آج وہ اس کا ہی بننے جا رہی تھی۔ قبول ہے۔ اسے آج اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا۔ قبول ہے۔ یہ تھا اس کا محافظ، جس کے ساتھ آج وہ ایک نیا سفر شروع کرنے والی تھی۔ آج قاضی نے وہی کلمات شاویز کے سامنے دہرائے تھے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آج وہی لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی، جس نے اسے اپنے رب کے نزدیک کیا تھا۔ قبول ہے۔ یہ لڑکی اس کی تہجد کی دعاؤں کا ثمر تھا۔